اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام مسائل زندگی میں، جس میں آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات علماء کرام کے ذریعے اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں اور سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ، خدا کا شکر خدا، الحمدللہ۔ جی آگا تو شروع کریں، بسم اللہ۔ پہلا سوال پیش کریں۔ السلام علیکم، میں ترجیل کا رہنے والا ہوں جناب۔ السلام علیکم آپ دونوں کو۔ میری طرف سے ایک سوال ہے، کیا جناب ایک سے زیادہ میت کے لیے نماز واشات ایک ہی نیت سے پڑھ سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ نماز واشات پڑھتے وقت اگر یہ نیت کرے کہ آج دنیا میں جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے گزرے ہیں ان کے نیت سے اگر نماز واشات پڑھے، ان سب کو نماز واشات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں جناب سے التماس کرتا ہوں کیا ایک ہی نیت سے بہت سے مردوں کے لیے نماز واشات پڑھ سکتا ہوں؟ السلام علیکم۔ اگر سب سے پہلا سوال کارگل سے ہے، سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے سنا ہے کہ ایک نماز وحشت پڑھ کر کے کیا آج کے دن مثلا جتنے بھی مومنین کا انتقال ہوا سب کو بخشا جا سکتا ہے، یا سب کے لیے فردن الگ الگ نماز پڑھی جائے گی؟ حکم نماز تو یہی ہے کہ نمازیں علیحدہ پڑھی جائیں، لیکن اگر زلزلہ ہے یا کشتی ڈوب گئی ہے یا اس طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے جس میں بہت زیادہ مومنین کی جانیں چلی گئی ہیں، اس وقت اس طرح سے نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص رجعان چاہتا ہے کہ اللہ ثواب دے دے، اور آج جو بھی مرا ہے اور جس کی شب اول ہے جی، تو اگر اس نیت سے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن نماز وحشت قبر فردن پڑھی جاتی ہے، اجتماعی نہیں ہوتی۔ اگلا سوال۔ میرا نام منیر احمد ہے اور میں بامبے میں ہی رہتا ہوں، سانتا کروز میں۔ مجھے کچھ سوالات پوچھنا ہے، کیا کروں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے روزے کا کتنا فدیہ دینا ہوگا ایک دن کا، اور فرض نماز کا کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ اس کی خبر ون چینل والے شروع سے لوگوں کو الرٹ کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ مسلسل روزے رکھیے نہیں تو فدیہ دینا پڑے گا، مسلسل نماز پڑھیے نہیں تو فدیہ دینا پڑے گا؟ جی اگر منیر احمد صاحب سانتا کروز ممبئی سے، سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ چینل ون سے یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا، ہم 2011 سے یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ نے روزے کے متعلق بات پیش کی ہے تو خاص کر ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم 2-4 دفعہ تو الگ الگ پروگرام میں یہ چیز بتا ہی دی جاتی ہے۔ ویسے یہ مسائل زندگی پروگرام میں اکثر ایسے سوالات آتے ہیں جن کے جوابات آپ تک پہنچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایسے پروگرام فی الحال چینل ون پہ نہ دیکھ پائے ہوں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، یا کچھ اور وجہ رہی ہو۔ جی اگر ان کا جو سوال ہے کہ روزہ اور نماز کا فدیہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے چھوڑے ہیں تو اس کا فدیہ نہیں ہے، کفارہ ہے۔ جی، اور کفارے کی شکل یہ ہے کہ اس کو مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے، اور ایک روزہ جو چھوڑا ہے وہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے یا مسافرت میں تھا اور کسی عذر شرعی جسے کہتے ہیں معقول عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا تو اسے فدیہ دینا پڑے گا، اور 750 گرام ایک روزے کا فدیہ قرار پائے گا۔ اور اس کے بعد اگر وہ صحت مند ہو جائے اور اس کی مسافرت ختم ہو جائے تو اس ایک دن کے روزے کی ایک ہی قضا ہے بس۔ تو فدیہ اور کفارے کا فرق سمجھ لینا چاہیے کہ فدیہ اور کفارے کا فرق کیا ہے۔ کفارہ اس وقت ہوگا جب جان بوجھ کے روزہ چھوڑا جائے، جی، فدیہ اس وقت ہوگا جب بیمار ہو گیا، سفر پر چلا گیا، تو اس میں 750 گرام دینا پڑے گا۔ اور نماز کا کیا حکم ہے؟
نماز کے لیے فدیہ نہیں ہے، استغفار کرنا چاہیے، اور نماز قضا ہوئی ہے جس وقت کی بھی، اور جتنی بھی نمازیں قضا ہے سب کو اسی اعتبار سے ادا کرنا پڑے گا۔ جی اگلا سوال۔ ہمارا نام شاہین حسین ہے، دلی سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا ایک 500 روپے کا نوٹ جو پھٹ گیا تھا اور ہم نے اس کو جوڑ دیا تھا، اور وہ جب دکاندار سے ہم نے پھر اس کو کہے کہ ہم نے اس کو دے دیا اور اس نے رکھ لیا، تو ایسی صورت میں کے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا کیا، تو کیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ میں نے غلط کیا، جبکہ وہ جعلی نوٹ نہیں تھا، بالکل صحیح نوٹ تھا۔ آپ مجھے مہربانی ہوگی اگر اس مسئلے کو حل کر دیں گے، شکریہ۔ سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ 500 کا نوٹ تھا، پھٹ گیا تھا، بہت پہلے کی بات بتا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو جوڑ دیا، اور یعنی بقول نکے کہ چپکے سے انہوں نے دکاندار کو دے دیا کہ وہ تو چل تو گئی، لیکن ان کو بعد میں احساس ہو رہا کہ ہم نے شاید غلط کیا ہے۔ اب اگر دکاندار نے دیکھ کر لیا ہے تو پھر وہ ذمہ دار خود ہے، ان پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، اور اگر انہوں نے فریب دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ جا کر کے اس دکاندار سے ملے اور اس سے کہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پھٹی نوٹ تم کو دی تھی اور وہ چلی یا نہیں چلی، اگر نہیں چلی ہے تو پھر یہ 500 اس کے عوض میں اسے دے دے۔ اگلا سوال۔ غلام عباس احمد علی وزیر، بھاؤ نگر۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر گھر میں سے والدین ایکسپائر ہو گئے اور اس کی مال ملکت میں سے اس کو حصہ ملا ہوئے اور وہ اس کو گفٹ مانا جائے، اس میں سے کمپ نکالنا واجب ہے یا تو یہ ضروری ہے؟ اچھا تو نکالے تو اچھی بات ہے، خاص یہ بات، اور بینک کا جو انٹرسٹ آتا ہے وہ کھانا جائز ہے؟ اگر سوال یہ ہے ان کا، بھاؤ نگر سے بول رہے ہیں کہ جو میراث میں جو ان کو ملا ہے تو کیا اس پر بھی خمس نکالا جائے گا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ اگر میراث جس سے ملی ہے، زید مر گیا، اس کی میراث عمر کو ملی ہے، تو اگر زید خمس نہیں نکالتا تھا تو احتیاط واجب یہی ہے کہ خمس نکالا جائے، اور اگر کہیں وہ خمس نکالتا تھا تو بھی یہی احتیاط ہے مستحب کہ خمس ان کو ملا ہے، ان کی آمدنی کا حصہ قرار پایا ہے تو ہی نکال دیں۔ جی اب رہا بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے تو اس کے سلسلے میں یہی ہے کہ چونکہ کوئی قرارداد مومنین کی بینک سے نہیں ہے، انہوں نے اپنے پیسے رکھ دیے اور بینک نے ان کو دے دیا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام سمیرا بانو ہے۔ میری پریشانی ہے کہ میں بوڑھی سے میرے پیچھے کی یہ پریشانی نہیں جا رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں حافظ صاحب سے جاننا چاہتی تھی، حافظ صاحب کو پوچھنا چاہتی تھی، میرے بچے پریشان، میں پریشان، یہ کیا وجہ کیا ہے بھائی، کیا بات ہے؟ اس لیے میں آپ کا پروگرام دیکھ کے فون کر رہی ہوں۔ جی اگر یہ سمیرا بانو پوچھ رہی ہیں کہ مالی پریشانی ہے، یعنی پیسے وغیرہ کی، تو یہ دور نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ اس کے لیے قرآن مجید نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، اسی میں سب سے اہم عمل یہ ہے کہ کثرت سے یہ صلوات پڑھیں۔ صلوات سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، روزی بڑھتی ہے، اور محمد و آل محمد پر صلوات کے ذریعے سے ان کی توجہ ان کے گھر کی طرف، ان کے بچوں کی طرف ہوگی، انشاءاللہ مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ جی اگلا سوال۔ ہاں میں نوئیڈا سے بول رہی ہوں اور مجھے یہ جاننے کے لیے فون کیا ہے، میرا نام ہما ہے، کہ یہ ایام فاطمی جو چلتے ہیں ان میں ان 20 دن میں اگر بہت ضروری ہو تو بھی شادی نہیں کی جا سکتی کیا؟ اگر سوال یہ ہے کہ جو ایام فاطمیہ میں یہ جو تقریباً 20 دن ہے، تو کیا اس 20 دن میں انہوں نے شادی کہا ہے تو کیا خوشیاں منا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایام فاطمیہ یا تو 75 دن والی روایت ہے یا 90 دن والی روایت ہے، لیکن اب اس کو 2 عشروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اگر بچ سکتی ہیں تو بچ جائیں، اور اگر ناممکن ہو رہا ہو، مثلا کسی کی چھٹی ختم ہو رہی، بیرون ملک میں وہ رہتا ہے، اس طرح کی مشکلات مومنین کے لیے ہیں، تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ 2 تاریخیں جو شہادت کی ہیں اسے چھوڑ دیں اور درمیان میں شادی کو سادگی سے انجام دیں۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، مرتضیٰ فرام بھاؤ نگر۔ فرسٹ ٹائم رزق کو خمس نکالنا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مرتضیٰ بھاؤ نگر سے، فرسٹ ٹائم خمس نکال لیں، کیا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنے پورا بینک اسٹیٹمنٹ نکال لیں کہ جب سے ان کے اوپر وہ بالغ ہوئے ہیں ان کی آمدنی کیا تھی، مثلا
جب بالغ ہوئے تو 100 روپے ان کی سالانہ آمدنی تھی اور اس میں وہ خرچ کر دیتے تھے. 80 روپیہ ظاہر آدمی خرچ کرے گا، 20 روپے بچے ہیں. تو اسی طرح سے وہ بینک اسٹیٹمنٹ اور اپنی گزشتہ آمدنی کا حساب کر لیں. جو پیسے ان کے خرچ ہو گئے ہیں اس سے تو کچھ بھی نہیں اس کے اوپر، اور جو بچت ان کی ہے اس کے اوپر وہ خمس نکال دیں. مثلا 2011 میں 20 روپے ہے، 2012 میں 20 روپے ہے، پھر 2013 میں 20 روپے، اس طرح سے ان کے اوپر بچت ہوتی رہی. جی. اب وہ جوڑ لیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ 2020 تک میں ان کے اوپر خمس کی رقم ٹوٹل 200 بنتی ہے 20 کے حساب سے. تو اب 20 کے حساب سے جب 200 بنتی ہے تو 200 روپے پہ 40 روپے وہ خمس نکال دے. بہت آسان ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. میں دربھنگا ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں، محمد لال میرا نام ہے. کیا شادی شدہ آدمی کا اگر شوہر پاگل ہو جاتا ہے تو لیڈیز کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سیوا کرنا چاہیے یا چھوڑ کے دوسری شادی کرنا چاہیے؟ سوال اس طرح سے ہے کہ اگر کسی خاتون کا شوہر پاگل ہو جائے تو کیا اس عورت کو پھر بھی اس کی خدمت کرنا چاہیے یا دوسرے رشتے کی طرف رخ کرنا چاہیے؟ اگر شادی سے پہلے وہ دیوانہ تھا تو طلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگر شادی کے وقت وہ صحت مند تھا، صحیح العقل تھا، اور اس کے بعد دیوانہ ہو گیا ہے تو طلاق کی ضرورت پڑے گی، عدہ بھی رکھنا پڑے گا. اگلا سوال. مولانا السلام علیکم، میرا نام سیادہ ہے، میں بجنور سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لاٹری ڈالنا جائز ہے یا حرام ہے؟ جی لاٹری حرام ہے یا جائز ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کسی نے بھی ٹکٹ خریدا تھا اس نے اس خیال سے خریدا تھا کہ ہم کو ہمارا انعام نکلے گا، لہٰذا جب پیسے مل جائیں تو اس کا استعمال درست نہیں ہے، مگر حاکم شرع کی اجازت اگر ہو جائے تب تو اس کا استعمال درست ہوگا. ورنہ ہر آدمی نے اسی نیت سے اس پیسے کو، اس ٹکٹ کو خریدا تھا کہ انعام ہم کو ملے گا، مگر نہیں ملا اس کو، تو یہ پیسہ اس کا دوسرے کے اکاؤنٹ میں جب پہنچے گا تو اس صورت میں یہ پیسہ جائز نہیں ہے. لیکن حاکم شرع نے اگر اجازت دے دی تو جائز ہے. جی اگلا سوال. میں دہرادون اتراکھنڈ دہرادون سے بول رہا ہوں. لان صاحب السلام علیکم. لان صاحب میرا کوشچن ہے کہ یہ اپنی قضا عمر کی نمازیں پڑھتا ہوں، اس میں اذان اور اقامت پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تو لان صاحب میرا دوسرا سوال ہے، نماز شب کے وقت میں صبح کی اذان سے پیچ ہو جاتا ہوں تو میری نماز شب کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ خدا حافظ. جی اگر سوال اس طرح سے ہے کہ اگر یہ اپنی قضا نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس کے لیے بھی اذان اور اقامت دی جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز شب پڑھتے پڑھتے اگر نماز صبح کا وقت مل جائے تو کیا ان کی نماز شب صحیح ہوگی؟ دیکھیے مستحب تو یہی ہے کہ نماز قضا میں بھی اذان و اقامت کہی جائے، لیکن چونکہ بہت سی نمازیں اگر ان کے اوپر قضا ہیں تو بغیر اذان و اقامت کے واجب حصوں کو ادا کر دیں، وہ نماز ان کی کافی ہوگی. جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اذان صبح تک نماز شب مکمل نہیں ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں تقریباً اذان کے بعد 50 منٹ اور سوا گھنٹے باقی رہتے ہیں، لہذا اذان صبح کے بعد بھی اگر یہ نماز شب کو مکمل کر کے نماز پڑھ لیں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر نماز صبح پڑھ کے قضا بھی کر لیں گے تو نور علی نور ہے. جی اگلا سوال. مولانا صاحب ہم کوٹرما سے بول رہے ہیں، جھارکھنڈ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میرے نہیں آتا ہے، پہلا نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ کے بعد قل واللہ، اس کے بعد پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صلوات بھیجتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں. کیا میرا نماز جائز ہے؟ میرا سوال ضرور دیجیے گا. جی اگر اتراکھنڈ سے یہ سوال ہے کہ نماز ہمیں نہیں آتی ہے، انہوں نے کچھ بتایا بھی ہمیں اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ آواز کلیئر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ون نمازوں کے اوقات میں نمازوں کو دکھلاتا ہے، لہٰذا جو نمازیں ہو رہی ہیں ون چینل پر آ رہی ہیں یہ اس کو بغور دیکھیں. اور پہلی رکعت میں قنوت نہیں ہے، دوسری رکعت میں قنوت ہے. اور اگر انہوں نے ابھی تک نماز نہیں سیکھی ہے تو محلے اور شہر کے
وہ افراد جو نمازیں جانتے ہیں، جو خواتین یا ہو سکتا ہے وہاں کے اوپر مولانا جو موجود ہوں، اور ان کی بیوی سے جا کے ملے اور نماز کو سیکھیں، نماز کا سیکھنا واجب ہے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم سر، میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نواسے کا نام محمد عرش حسین رکھا ہے ہم نے، اور سر اس کا پیدائشی ڈیٹ ہے جون 25، 2020، اور ان کی اماں کا نام مسکان اور ان کے ابا کا نام شاہ حسین ہے سر۔ تو کیا بچے کا نام محمد عرش حسین ٹھیک ہے کیا سر؟ یہ شکریہ۔ کرناٹک کا سوال ہے کہ بچے کا نام جو ہے محمد عرش حسین رکھا گیا، نام صحیح ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی نام ہیں، محمد بھی بہت اچھا نام ہے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد اور احمد نام کے اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کو برا نہ کہو، انہیں تماچے نہ مارو۔ بہت اچھا نام ہے، لیکن آپ کم سے کم چھوٹا نام رہے گا تو بہت اچھی بات ہے۔ عرش حسین آخر، عرش حسین کو بیچ سے عرش کو نکال دے اور محمد حسین کر دے، بہت اچھا نام۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب، میں ثنا زہرا بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا جب حاملہ ہوئی تو مکہ معظمہ کی عورتوں نے انہیں سے سلام کرنا بند کر دیا تھا اور دوری اختیار کی تھی، جس سے آپ کو بہت دلی تکلیف ہوئی، جبکہ پورا مکہ معظمہ ان کا نمک خوار تھا اور باقی عورتیں ان کے پاس جانے سے انہیں روکا کرتی تھیں، دوسری عورتوں کے پاس جانے سے انہیں روکا کرتی تھیں۔ کیا یہ سب فعل عداوت کی وجہ سے کیے جاتے تھے؟ اس کی کیا وضاحت تھی؟ اسے باریکی سے سمجھانے کی مہربانی کریں۔ جی اگر آواز کلیئر ہے جواب دیں۔ جو یہ سوال کر رہی ہیں کہ مکے کی خواتین نے جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جب جناب فاطمہ کے حمل سے تھیں تو کیوں ان کا بائیکاٹ کیا؟ جی تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ باریکی سے جواب مانگ رہی ہیں، تو ون کے پاس بھی ہے نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی کی، اور 14 ستارے ہیں مولانا نجم الحسن صاحب کی۔ ان کتابوں کو یہ خریدیں اور مطالعہ کریں۔ اب آئیے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں کہ چونکہ نور رسالت پیغمبر اکرم کی جبین مبارک پر چمکتا تھا، لہٰذا مکے کی خواتین کی خواہش یہ تھی کہ ان سے ہمارا عقد ہو جائے تاکہ وہ نور نبوت ہمارے صلب میں منتقل ہو جائے۔ لیکن جس وقت جناب خدیجہ سے عقد ہو گیا تو اب پیغمبر جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو وہ پیشانی پر نور ظاہر نہیں تھا، لہٰذا خواتین نے کہا اب ان سے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ نور فاطمہ جو نور تھا وہ اب ان کے پیشانی سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا حسد اور جلن کی بنیاد کے اوپر عورتوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور جس وقت ولادت آیا تو عورتوں نے کہلا دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، لہٰذا 4 عورتیں پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کی ولادت کے اوپر بھیجا تھا۔ بشرا نام ایک خاتون کا تھا، اور جناب آسیہ تھیں، اور پھر ان خواتین میں الگ الگ جناب سلمہ تھیں، جناب بشرا تھیں، جناب زرہ تھیں، جناب آسیہ تھیں۔ ان 4 خواتین آئی ہیں اور آنے کے بعد اس مرحلہ ولادت کو انجام دیا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ ہم اندور شہر میں رہتے ہیں گے، اور میں عالم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بچی کا ذہن بہت ہی کمزور ہے گا، وہ پڑھنے میں بالکل کمزور ہے، وہ پڑھ نہیں پاتی ہے گی، وہ 10 سال کی ہوگی اور ابھی تک یسن قرآن چل رہی ہے اس کا، اور مولانا صاحب سے میرا سلام۔ اگر ذہن یعنی شارپ ہو جائے اس کے لیے کیا کریں؟ اہل بیت عصمت و طہارت نے بتایا کہ باسی منہ نہار منہ 21 دانہ منقع استعمال کرے، اور بھگوئے ہوئے 5-7 دانے بادام کے روزانہ استعمال کرے، اور قرآن کو کثرت سے پڑھے۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کے حافظے کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور چوتھی چیز بھی بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جھوٹ کثرت سے بولتا ہے، چونکہ وہ بچی ہے اس لیے بیان نہیں کر رہا تھا میں، جھوٹ جو کثرت سے بولتا ہے اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا کم سے کم 21 دانے
روزانہ اس کو مرقہ کھلائیں جو کشمش سے بڑا دانہ ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی آیتیں اگر وہ پڑھ لے، الحمد کثرت سے پڑھے اسی نیت سے، تو انشاءاللہ شفا ہوگی اس کو اور ذہانت آئے گی۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جناب جو ہے میرے پاس رقم کی رقم رکھی ہوئی ہے اور کوئی حادثہ ایسا ہو جاتا ہے کہ فوری یعنی جو ہے کسی کو وہ پہنچانا ہے اور وہ سید نہیں ہے، تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا کیا حکم ہے کہ اس کی مدد کی جائے یا نہ کی جائے؟ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم کسی وکیل یا مرجع سے رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جی اگر سوال اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس رقم ہے، سوال سے لگ رہا ہے شاید سہم سعادت ہے، اور ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کو ضرورت ہے وہ سید نہیں ہے، اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ کسی وکیل یا مراجع کی طرف جو رجوع کریں، ایسی حالت میں اس کی مدد کرنے کے لیے جو غیر سید ہے کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ بطور قرض استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو دے نہیں سکتے۔ اچھا، یعنی ان کو بعد میں پھر ادا ہی کرنا پڑے گا۔ جی بہت، چونکہ انہوں نے لفظ حادثہ استعمال کیا ہے، تو حادثے کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اچانک سڈنلی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا جس میں کسی کی مدد کرنا ضروری ہے، اب ان کے پاس کوئی اور رقم نہیں ہے، صرف یہی ایک کسی کی امانت گویا کی ہے، امانت کو صرف کریں اس نیت سے کہ جیسے ہی ہمارے حالات اچھے ہوئے میں فوراً اس کو ادا کر دوں گا۔ جی اگلا سوال۔ میرا نام ڈاکٹر محمد شعیب ہے، میں مظفر نگر سے بول رہا ہوں۔ مجھے کچھ کتابوں کی ضرورت تھی، یہ میں آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ کے نمبر سے مجھے کتابیں مل سکتی ہیں۔ جی دیکھیے اس اسکرین پہ جو ہے وہ کچھ نمبر لکھ کر کے آ رہے ہیں، آپ ان نمبر پہ رابطہ کیجئے اور اپنی فہرست بتائیے کون کون سی کتابیں چاہیے، انشاءاللہ وہ کتابیں آپ کو بھیجی جائیں گی، اور جو اس کا ہدیہ ہے وہ آپ کو یہاں بھیجنا پڑے گا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سری نگر سے بول رہا ہوں، جموں کشمیر سے۔ میرا نام ہے سعید سجاد رضوی۔ میرا سوال ہے جناب یہ، جو میں دکاندار ہوں، اگر میرے پاس دکان میں کچھ سامان بچ گیا ایک سال میں، اس کو خمس کرتا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر مجھے کوئی تھوڑا سا قرضہ بھی ہوگا باہر کا، وہ بھی ہوگا، وہ مطلب اس میں وضاحت کیجیے، اس میں کیا یہ ہے جناب، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر دکاندار ہیں یہ اور خمس کی جو ڈیٹ آ گئی، تو یہ پھر بھی ایک سال کا سامان بچا رہ گیا اور خمس کی بھی ڈیٹ آ گئی، تو کیا پھر اب اس سامان پر خمس نکالنا ہوگا؟ اگر وہ خمس کے پیسے ادا کرنے کے بعد خریدے گئے ہیں تو اس پر خمس نہیں ہے، اور اگر وہ بغیر ادا کیے ہوئے پیسوں سے خریدا گیا ہے تو اس پر خمس ہوگا، اور اگر بچت ہے پورے کا پورا وہ مال تو پھر اس کے اوپر بھی ہوگا۔ بس دو لفظیں ان کے لیے کافی ہوں گی کہ اگر وہ خریدے ہوئے مال کو خمس سے انہوں نے خریدا ہے، خمس نکالے ہوئے پیسوں سے خریدا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، اور اگر بغیر خمس نکالے ہوئے پیسوں سے انہوں نے خریدا تھا تو خمس واجب ہوگا۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام اقبال رضوی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہے، اس میں ایک عالم دین مولانا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ فاتحہ کا کھانا یا 40ویں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے، کیونکہ اس سے جو ہے سماج میں بہت ہی غلط میسج جا رہا ہے۔ اس طرح سے لوگ اپنے مردوں کو ہی بھول جائیں گے، اور ان کے اصال ثواب میں دیکھیے، اصال ثواب کا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے، کھانا کوئی زبردستی نہیں ہے، بس کھانا آتے ہیں مہمان، وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے ایز تبرکن۔ تو مجلس میں مولانا صاحب کا اس طرح سے ڈائریکٹ کہنا کہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہ مرحومین کے فاتحے میں بھیجنا چاہیے نہ کہ کھانا چاہیے، یہی ان کا کچھ سوال شاید اسی کلپ کے سلسلے سے ہوگا کہ فاتحہ اور 40ویں میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے سلسلے سے آپ کیا کہیں؟ بہت بڑا اشتباہ یہ ہوا ہے جو معصوم نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے تو ظاہر ہے دفن کے لیے لوگ پہنچیں گے، لہٰذا اس وقت ان کے گھر میں کھانا نہ کھانا،
اور ہوتا بھی نہیں ہے ہندوستان میں. اگر کسی کے یہاں گھر میں کوئی حادثہ ہوا تو عزیز و اقارب یا محلے والے یا اس بستی والے اس کے گھر میں جو ہے دفن کے بعد کھانا بھیجتے ہیں, کھچڑی وغیرہ وغیرہ بھیجتے ہیں. اور یہ منع کیا گیا اس دن جو دفن اور مرنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں روکا گیا ہے, ورنہ سیوم, چہلم, برسی, چھماہی, عرفہ ان مجلسوں کے کھانے میں روکا نہیں گیا ہے. وہ صرف موت کے دن سے لے کے دفن کے درمیان جو وقفہ گزرتا ہے اس میں نہیں کھانا چاہیے, ورنہ بقیہ تو سب کھانے کی اجازت ہے, چونکہ اس نے بلایا ہے اپنا مہمان کہ آپ آئیے ہمارے ہاں, ہمارے مردے کی مجلس میں شریک ہوئیے, ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیے, ہم آپ کے میزبان ہیں, آپ میرے مہمان ہیں. تو سیوم, چہلم, 10واں, 20واں, عرفہ, برسی ان کھانوں کو نہیں معصوم نے منع کیا ہے. پھر سے وضاحت کر دوں, مرنے سے لے کے دفن کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا اس میں نہیں کھانا چاہیے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم, میں دلی سے بات کر رہی ہوں, اور میرا سوال مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ میں ابھی 26 سال کی ہوں, اور میں نے اپنے پچھلے کچھ سالوں میں کئی ایسی چیزیں کی ہیں, گناہ ایسے کیے ہیں جن کا آج مجھے بہت افسوس جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. آج میں وہ سب سوچتی ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو دھوکا دیا یا خود کو دھوکا دیا, اللہ کو دھوکا دیا. مولانا صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو گناہ میں نے کیے, کافی ایسے گناہ ہیں جو حرام تھے اور میں نے وہ کیے شیطان کے بہکاوے میں آ کر, یا مجھے نہیں پتا میں نے وہ سب سے, آج میں ان چیزوں کا افسوس کرتی ہوں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں ان کا استغفار کیسے کروں, اللہ سے ان کے لیے معافی کیسے مانگوں, کس طرح سے مانگوں. شکریہ. جی اگر 26 سال کی ہیں اور یہ پشیمان ہے اپنے ان پچھلے گناہوں کو سوچ کر کے, یاد کر کے, جن میں سے بہت سے حرام بھی تھے اور شیطان کے بہکاوے وغیرہ میں جو بھی ہے جس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سوال بہت سے لوگوں کے دل میں ہوگا جو اپنے گناہوں کو سوچ کے پشیمان, شرمندگی کا احساس کر رہے ہیں, اب وہ کیا کریں؟ بہت ہی آسان ہے, خدا ان کے جذبے کو اور زندہ کرے. پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی میں توفیق توبہ پیدا ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ بھی ایک عنایت ہے, ورنہ توبہ کی توفیق کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے نیکیوں کا دائرہ کم ہو جاتا ہے اور گناہوں کا دائرہ بڑھ جاتا ہے. بس اس کے لیے یہی ہے کہ اگر ان سے ممکن ہو سکے, اور ابھی عمر ہے, ارادہ کر لیں, ایک تو ہر روز استغفار کریں, اور استغفار کے ساتھ ساتھ امام عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک تسبیح قل هو اللہ پڑھ کے, ایک تسبیح یا الحمد پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں, ان سے بھی توسل کریں اہل بیت سے. اور گناہوں کے کفارے کے لیے ابھی 26 سال کی عمر ہے, انشاءاللہ اگر شادی ہو گئی ہے تو نور علی نور, اگر نہیں ہوئی ہے تو اب جن غلطیوں کو کر چکی ہیں وہ نہ کریں. اور سب سے زیادہ بہترین عمل یہی ہوگا کہ وہ جائیں اور سید الشہداء امام حسین کے حرم میں وہاں حضرت کی زیارت کریں, تو شرمندگی, ندامت, پشیمانی کے ساتھ ساتھ وہ زیارت ان کے گزشتہ گناہوں کے لیے انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا. جی بہت شکریہ. جی اگلا سوال. میرا نام سید افطار احمد ہے, میں اتراکھنڈ کاشی پور سے بول رہا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اس سوال کو 3 مرتبہ کر رہا ہوں اور 2 بار لگاتار ہو گیا, سوال کا جواب نہیں مل رہا. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ میں مسجد میں جاتا ہوں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں یا مسجد تو ہے, 1 سال سے جب سے لاک ڈاؤن لگا اس میں مولانا نہیں آ رہے, جمعے کی نماز بھی نہیں ہو پا رہی. ورنہ تو میں آپ کو تکلیف نہیں دکھائی, بات میں ان سے پوچھ لیتا, اور اس سے پہلے میں مولانا جو آپ کے بیچارے بتاتے رہتے کرتے. بڑا افسوس ہے کہ 3 بار میں نے آپ کی خدمت میں اپنا سوال رکھا ہے اور مجھے جواب نہیں. میں آخری بات کر رہا ہوں کہ برائے کرم میرے سوال کا جواب دینے کی مہربانی کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت اچھا چینل ہے, بہت بڑھیا چینل ہے, بہت کچھ اس سے مجھے معلومات ہوئی ہے, اوروں کو بھی معلومات ہوئی ہے. میں آپ کے سوال پوچھتا رہتا ہوں, جو سچائی کے ساتھ مجھے ملتا ہے میں اور بھی لوگوں کو بتاتا ہوں. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے میں 3 بار لگاتار اس سوال کو دے رہا ہوں کہ مجھے جواب نہیں ملا. برائے کرم میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے سوال کا جواب دینے کی مہربانی کریں. میرا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا
जो नमाज जनाजा हुई है वो किसने पढ़ाई? दूसरा सवाल मेरा ये है कि हजरत खदीजा का जब निकाह हुआ है तो आपका निकाह किसने पढ़ाया? बराए करम मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे सवाल का जवाब देने की मेहरबानी करें। अल्लाह आपको, आपके चैनल को दिन रात जिंदगी रात चौनी तरफ से अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल ये ना कहिए, इसलिए कि जब भी आप सवाल करते हैं तो हम आपसे और अपने तमाम नाज़रीन से ये बात कहना चाहेंगे। मसलन जैसे ये एपिसोड जो आपकी खिदमत में पहुंच रहा है, आपने मसलन कोई आज सवाल किया और अगर वो अगले हफ्ते मसाइल ज़िंदगी में वो सवाल आपका नहीं आया, उसका जवाब नहीं पेश किया गया, आप मायूस ना होइए, परेशान ना होइए, क्योंकि हो सकता है कि सवालात बहुत आ गए हों, फिर उसको अगले एपिसोड के लिए हम लोग रख देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, इस प्रोग्राम में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोहराते हैं जानबूझ करके, क्योंकि वो ऑडियो क्लियर नहीं होते, समझ में नहीं आता है, तो शायद हो सकता है ये भी एक वजह रही हो। बहरहाल इंशाअल्लाह। और एक चीज़ और है कि आपने जो सवाल शायद बहुत पहले किया था उसका जवाब दिया गया है। अगर आप YouTube पर जाएं, जो पिछले एपिसोड चैनल इस मसाले ज़िंदगी के अपलोड हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपके भेजे हुए पिछले सवाल का जवाब उसमें दिया गया है, ये यकीन है। बहरहाल आपका जो 2 सवाल है हम आगे खिदमत में पेश करते हैं कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ी और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का अक़द किसने पढ़ा? नमाज जनाजा हज़रत अबू तालिब की जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसूलों पर थी, चूँकि नमाज ही मदीने में वाजिब हुई है जी, मक्के में नमाज वाजिब नहीं हुई। नमाज जनाजा मदीने में है, नमाज पंजगाना मदीने में है, लिहाजा नमाज जो पढ़ी है वो नमाज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज इब्राहीमी में अदा की थी। जैसे कि वो मक्के में नमाज पढ़ते थे नमाज इब्राहीमी, उसी तरह से नमाज जनाजा भी उन्हीं ने पढ़ी है। रहा अक़द किसने पढ़ा हज़रत खदीजा का, तो वो अक़द जनाब वर्क़ा बिन नौफल और हज़रत अबू तालिब ने पढ़ा था। जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम जावेद अंकल और मौलाना साहब, मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों ऑपरेशन से, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और एक मिसकैरेज हुआ था, वो भी ऑपरेशन हो गया था और अब तो 3रा ऑपरेशन हुआ है। तो मेरी बच्ची 5 महीने की थी। मेरे सास ससुर ने और मेरे देवर ने मिलकर जो है मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा दी और मेरे देवर ने झूठ बोल कर लेकर गए कि भाभी मैं अपने दोस्त की शादी में लेकर जा रहा हूँ। वहाँ गांव में जाकर उन्होंने शादी करवा दी। अब मेरे शौहर 2 महीने से ना तो बच्चे के पैसे दे रहे हैं खर्चे के और ना ही मेरे पास आ रहे हैं, ना बच्चों को देखने आ रहे हैं। और ये उन्होंने झूठ से बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ पहुंचाई है। जिस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उस वक्त मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के चले गए। आप बताइए कि इस गुनाह की क्या सजा है? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, अगर आवाज़ क्लियर है, ये एक बात इन्होंने जो पेश की है, आप क्या कहेंगे? मसला ये है कि हर इंसान को शादी करने के बाद उस अपनी बीवी अपने बच्चों के अखराजात की अदायगी वाजिब है। और अगर कोई शख्स अपने बीवी बच्चों के अखराजात नहीं देता तो गुनाह कबीरा है। लिहाजा इनके शौहर को चाहिए कि वो अब से जितने दिनों की इनके अखराजात हैं उसको पूरा करें, उसके साथ साथ क़ज़ा भी करना है। ये नहीं है कि मसलन अगर बीवी का खर्च उन्होंने जनवरी से नहीं दिया है तो जनवरी से लेकर के नवंबर तक का खर्च भी दें और उसके साथ साथ ये अब से दिसंबर से उनके अखराजात को पूरे तौर से बच्चों के दूध को, खाने को, पीने को सबको अंजाम दें, चूँकि वाजिब है। जो वाजिब को अदा नहीं करता, परवरदिगार आलम की आयत है कि मन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के मुअय्यन किए हुए उसूलों को न माने, उसको छोड़ दे, वो जालिम है और जालिम अल्लाह के नज़दीक में अच्छा नहीं है। अगर इसमें एक ये भी था, मर्द शादी कर सकता है मगर बगैर बताए चुपके से जाकर के दूसरी औरत से शादी कर लेना। कुरान मजीद ने फरमाया है शौहर को हक हासिल है कि वो शादी तो कर सकता है लेकिन अदालत को बरकरार रखे, चूँकि इनके बयान के मुताबिक
ان کے شوہر نے عدالت نہیں برتی ہے، لہذا اب سے توبہ کرنا چاہیے، ان کے اخراجات کو دینے چاہیے، بچوں کے خرچ کو پورا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دو اپنے خاندان کے بزرگوں کی طرف رجوع کریں تاکہ مسئلے کو آسانی سے حل کر سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں جریتی نوئیڈا میں رہتی ہوں، اللہ بلی صاحبہ کو سدا سلامت رکھے، سب جو مولانا ہے انہیں سب کو خوشی نصیب ہو۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ایک لیٹر کی چیز سے نماز ہو سکتی ہے نہیں، جیسا انگوٹھی چوڑی بندے وغیرہ پہنتے ہیں، مگر مہربانی آپ یہ بتا دیجیے۔ خواتین جو جیولری استعمال کرتی ہیں، بندے ہیں، چوڑی ہے، کنگن ہے، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ وسائل ایک کتاب ہے جس کے اندر ائمہ طاہرین نے بتایا کہ عورت وقت نماز سارے زیورات پہن کے نماز پڑھے۔ اچھا، ہاں، معلوم یہ ہوا کہ زیور پہننا عورت کے لیے تاکید معصوم ہے، لہٰذا اگر وہ چوڑیاں پہن رہی ہے، زینت کر رہی ہے، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام غلام علی ہے، میں لداخ سے ہوں، میں ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہوں۔ مجھے حج کو جانا تھا، لیکن پچھلے 3 سالوں سے کووڈ کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ اب میرا بچے جو ہے شادی کے قابل ہو گئے ہیں، 4 بچے ہیں مجھے، تو کیا میں ان کے شادی کو چھوڑ کر حج کو جانا واجب ہے یا حج کو چھوڑ کر ان کا شادی کرنا واجب ہے؟ شکریہ۔ غلام علی صاحب لداخ سے، ان کے 4 بچے ہیں اور یہ حج پہ جانا چاہ رہے تھے، مسلسل 2 سال سے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ جا نہیں سکے ہیں۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان بچوں کی شادی بھی کرنا ہے، تو شادی کریں تو حج پہ نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا کریں، حج کر لیں یا شادی کر لیں؟ چونکہ ابھی بھی حج کا راستہ کھلا نہیں ہے، جی، لہٰذا اگر بچے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، تو ان کی شادیوں کو ترجیح دیں، اور جب انشاءاللہ تعالی حالات سازگار ہوں، چونکہ استطاعت میں یہ حصہ بھی ہے کہ راستہ کھلا ہونا چاہیے، جی، تو اس وقت راستہ کھلا نہیں ہے تو پورے طور سے یہ مستطیع کے دائرے میں نہیں آتے۔ جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سوال تھا کہ ایک شرابی کو نماز پڑھنے کے لیے کیسے موٹیویٹ کرے، کوئی دعا، کیونکہ کوئی دعا ہو اگر نمازی بن جائے وہ، اور روزی کے لیے گزارش تھی۔ میرا نام سمرین ہے اور میں ممبئی سے ہوں۔ تھینک یو۔ جی آگا۔ شراب نعوذ باللہ اگر کوئی شخص پیتا ہے اور مسلمان بھی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر کوڑے لگانے کی تاکید کی گئی ہے قرآن مجید میں، لیکن بہرحال ان کو چاہیے کہ وہ خود پرہیز کریں، اور جب انسان شراب چھوڑ دے گا اور نماز 2-4 دن بھی اگر پڑھے گا تو خود نماز میں یہ خصوصیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لہٰذا ان کو علاقے کی مسجدوں میں جانا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور ان کی یہ جو عزیزہ ہیں، جو اگر بیوی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، جو بھی ہوں، یہ بھی توسل کریں ائمہ طاہرین سے، چونکہ دلوں کو اللہ بدلتا ہے اہل بیت کے توسل سے۔ رزق میں یعنی کچھ روزی کے اضافے کے لیے ابھی بھی میں نے اسی وقت کہا ہے کہ کثرت سے سورہ اللہ کے نبی اور اہل بیت کے لیے صلوات پڑھیں، چونکہ قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے کثرت سے صلوات پڑھی تھی، تو وہ واقعہ موسیٰ والا جو گائے کے ذبح کا واقعہ ہے، وہ صرف اسی بنیاد پر اللہ نے اسے مالا مال بنایا تھا چونکہ وہ صلوات محمد و آل محمد پر بھیجتا تھا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، اللہ سے دعا ہے آپ سب بخیر ہوں۔ مولانا صاحب، میں ایک نماز قضاء عمری کی پرچہ بھیج رہی ہوں، اس کو ذرا پڑھ کے مجھے سمجھائیے۔ اگر اس طرح سے مرحوم کی نماز یہ ادا کرے تو صحیح ہوگا، اس لیے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا تھا، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ کیسے پڑھتے ہیں، تو آپ نے بتایا تھا کہ ویسی جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں، بس اس میں قضاء عمری کسی مرحوم کی جس کی ہے اس کا نام لے لیں اور ان کو بخش دیں۔ تو یہ سمجھیے کہ روز 17 رکعت پڑھنا، اور پھر کئی سال کی اگرچہ ہمیں اندازاً بھی ہم کسی کے 3 سال 4 سال کے پڑھیں، تو اس وقت یہ عمر میں میرا
یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی واجب نمازوں کے ساتھ اس کو بھی ادا کروں تو وہ گھٹنوں میں کمر میں بےحد درد ہے، بیٹھ کے بھی پڑھتی ہوں تو گھٹنے موڑے موڑے پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میری نظر میں یہ آئی جو آپ کو میں بھیج رہی ہوں، ایک جگہ لکھا ہوا تھا تو میں نے وہ آپ کو بھیجی ہے۔ اگر اس طرح سے پڑھیں تو کیا صحیح رہے گا؟ اس لیے کہ اس میں تو لکھا ہے کہ 100 سال کی نماز بھی ادا ہو سکتی ہے، جبکہ 100 سال تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، انسان 60 سال تک، آج کل زیادہ سے زیادہ 70، تو میں پڑھوں گی تو بس اتنا ہی سمجھیے کہ ثواب ملے گا جتنے انسان جب تک زندہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ طریقہ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس میں 2 دن پڑھنا ہے، شنبہ دوشنبہ، اور ایک دن 50 رکعت، تو وہ ایک بار تو میں محنت کر کے بیٹھی رہوں گی 2 گھنٹے، ایک دن پڑھ لوں گی 2 گھنٹے، ایک دن یہ سمجھے 50 رکعت نماز، اور آپ میں پڑھ لیجئے جیسے لکھا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قل هو اللہ 11 بار۔ تو اگر میں اس طرح سے پڑھ کے ان مرحوم کا نام لے کے بخش دوں تو یہ کیا صحیح ہوگا؟ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں پہلے، نہیں تو پھر وہی مجھ کو روز پڑھنا ہے اور اسی طرح سے پڑھوں گی۔ اگر آپ اس کو صحیح نہیں بتائیں گے تو ذرا مجھ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے کہ دماغ میں جو ایک ٹینشن ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو اس طرح سے میں پڑھوں تو پھر میں ایک دن محنت کر کے اتنی دیر بیٹھ جاؤں گی اور پھر ایک دن محنت کر کے بیٹھ جاؤں گی تو 50 رکعت نماز پوری کر لوں گی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، مجھ کو ذرا سا بتا دیجیے گا ٹھیک سے۔ خدا حافظ۔ جی آغا، صحیفہ نماز جو آپ کے ذریعے مارکیٹ میں آئی ہے اردو زبان میں، تو کیا اس کتاب میں کہیں ایسی چیز جو خاتون نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح سے 50 رکعت پڑھا جائے تو 100 سال کی نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اپنے یہ پچھلی قضا نمازوں کو بھی یاد کرتے ہوئے پوچھ رہی ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ نماز اجارہ اگر ہے تو وہ معذور انسان نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، اگر یہ ان کے عزیز و اقارب ہیں تو جتنی نمازیں ان کی قضا ہوئی ہیں ان کو ہی ادا کرنا پڑے گا، اور یہ سب جو نمازیں بیان کی گئی ہیں ان نمازوں کے چھوٹنے کے بعد جس ثواب سے میت محروم ہوئی ہے وہ ثواب مل جائے گا، ورنہ نمازیں قضا جتنی ہوئی ہیں، جس عدد میں قضا ہوئی ہیں اسی عدد میں ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ خاتون اپنی ہی نمازیں اگر ان کی اپنی نمازیں ہیں قضا کرنا چاہتی ہیں تو جس طرح سے بھی چاہیں قضا اپنی نماز قضا کر سکتی ہیں، بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، 2 رکعت کھڑے ہو کر کے، 1 رکعت بیٹھ کر کے، 1 رکعت جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر کے، جس طرح سے بھی اپنی نمازیں ادا کرنا چاہے کر سکتی ہیں، مگر کسی دوسرے کی نماز کو اگر ادا کر رہی ہیں مجانن فری میں تو کر دے، ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو نماز ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، یہ 100 سال کی نماز اور 50 سال کی نماز کا عوض نہیں بنے گی، بلکہ چھوٹی نمازوں کا ثواب جو چھوٹ گیا ہے وہ مل جائے گا۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میں کراچی پاکستان سے علی عرض کر رہا ہوں۔ جاوید بھائی، میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نماز قضا ادا کرتے ہیں تو اس میں کیا اقامت اور اذان دینا ضروری ہے کیا، یا بغیر اس کے ہی ہم نماز قضا ادا کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مرد 2 شادیاں کرتا ہے یا اس کو متے کی بھی ہمارے مذہب میں ہے اجازت ہے، تو ایک عورت جو اپنی میاں کی طرف سے مجبور ہے، اس کی ازدواجی زندگی، وہ میاں اس کا ایسی حالت میں نہیں ہے، بیمار ہے کافی عرصے سے، تو اس کے لیے کیا ہے، کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ وہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے، تو کیا وہ متا کر سکتی ہے، یا اس کے لیے پھر کیا ایسی کنڈیشن کیا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے لیکن کیا کرے، پھر وہ متا کرے؟ جی اگر یہ سوال آواز بہت ہی کلیئر ہے، جواب۔ پہلا سوال جو ان کا یہ تھا کہ نماز واجب کی قضا کرنا چاہتے ہیں، اس میں اذان و اقامت ہے یا نہیں؟ اذان و اقامت ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس ثواب جو اذان و اقامت کا ہے وہ اسے نہیں ملے گا، لیکن نماز واجب کی قضا اس کے ذمے باقی نہیں رہے گی۔
اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اور ان کا شوہر اس منزل میں ہے جو وہ انسان ہے، اب بہرحال انسان ہونے کی حیثیت سے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. اچھا. شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی ہے بیوی کسی وجہ سے، انسانیت کے ناطے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر وہ اس درمیان میں چاہتی ہے جنسی تسکین حاصل کرنا تو طلاق لینا پڑے گا. طلاق لینے کے بعد عدہ رکھنا پڑے گا. عدے کے بعد سے وہ پھر کسی سے بھی عقد متع بھی کر سکتی ہے، عقد دائم بھی کر سکتی ہے، ورنہ شوہر کی موجودگی میں کہیں سے کوئی اجازت متع کی اور نکاح کی نہیں ہے. جی اگلا سوال. السلام علیکم مولانا، میں گجرات سے بول رہی ہوں، نازیمہ. میری طبیعت صحیح نہیں رہتی، ہاتھ میں بھی 5 سال سے تکلیف ہو گئی ہے، کتنی ساری دوائی کرواتی تو بھی کچھ میرے کو فرق نہیں دکھاتا. کچھ ایسی دوائی میرے کو، کچھ ایسا میرے کو دعا چندیے تو میرے کو کچھ اس سے شفا مل جائے. لو خدا حافظ. سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے یہاں ضرور کہنا چاہیں گے کہ ابھی تک 3 یا 4 آڈیو ایسی آئی ہے جو بالکل کلیئر ہوتی ہے، ایک دم صاف سمجھ میں آتا ہے، خود ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی. تو ہم اپنے تمام ان ناظرین سے پھر سے گزارش کرتے ہیں جو سوال ریکارڈ کراتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ وائس بالکل اگر کلیئر ہوتی ہے تو ایک اچھا بھی لگتا ہے سننے میں اور پھر جواب بھی آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. جی اگر آواز کلیئر تھی جواب. اگر سوتے وقت یہ 14 مرتبہ صلوات پڑھیں اور 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں اور پھر اس کے بعد 14 مرتبہ صلوات پڑھیں اور پروردگار عالم سے کہیں پالنے والے تجھے واسطہ ہے سورہ الحمد کا اور محمد و آل محمد کا. اب اس کے بعد وہ نیت کر کے سوچتی جائیں کہ پالنے والے ہماری دماغ کی پریشانیاں، کان، آنکھ، ناک، زبان، حلق، گردہ، کڈنی، معدہ اور ہاتھ، سب بیماریوں سے ہم کو سورہ الحمد کے واسطے سے محفوظ فرما اور بیماریوں کو برطرف فرما. انشاءاللہ برطرف ہو جائے گی. اور اپنی دوا کو کنٹینیو رکھتی رہے. اور دوا تو کرنی پڑے گی. اور جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا، جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے بیمار ہو گئے، اور کہا موسیٰ ٹھیک ہے بیمار ہو گئے، میں جاؤ طبیب کے پاس اور جا کے اپنا علاج کراؤ. تو معلوم ہوا کہ معصوم کو بھی علاج کرانا ہے تو غیر معصوم کو بدرجہ اولا علاج کرانا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ منزل سلبیہ کہاں پر ہے؟ اچھا خدا حافظ. سے عین لام منزل ثعلبیہ ہے. صحیح لفظ منزل ثعلبیہ ہے. یہ مدینے اور مکے کے درمیان میں سفر امام حسین میں اس کا ذکر آتا ہے، اور اگر وہ نیٹ کے اوپر دیکھیں گی سفر امام حسین تو انشاءاللہ ان کو وہ پوائنٹ مل جائے گا جسے ثعلبیہ کہتے ہیں. جی ایک منزل آتی ہے. جی اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام سمرین ہے، میں ممبئی سے ہوں. میرا سوال تھا کہ ڈپریشن جو آج کل ہوتی ہے اس کے لیے کوئی دعا بتائے، اور روزی کے لیے دعا کی گزارش ہے. تھینک یو. ڈپریشن سے بچنے اور روزی میں اضافے کے لیے دعا بتائیے. ڈپریشن کے لیے کہ زعفران سے 7 مرتبہ پلیٹ پر سورہ الحمد لکھ کر پی لیں اور 70 مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھتی جائیں اور اپنے گریبان میں پھونکیں. 1 مرتبہ پڑھیں پھر پھونکیں، پھر پڑھیں پھر پھونکیں، پھر پڑھیں پھر. اس طرح سے تو انشاءاللہ ڈپریشن سے نکل جائیں گی. اب روزی کے لیے تو بار بار بتا رہا ہوں کہ صلوات پڑھنے سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جناب ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں، ابھی میں بتا تو نہیں سکتا. جیسے 12:30 بجے کا جمعہ کی نماز کا اذان کا وقت ہے، 12:35 تک مولانا خطبہ دے سکتے، تو کیا وہ خطبہ ختم کرنے کا کچھ ٹائم ہے کہ نہیں؟ کیونکہ کوئی جگہ پہ میں نے یہ دیکھا ہوں کہ 12:35 کو خطبہ چالو کر دیتے، لیکن مولانا تقریباً 1:20-1:25 تک خطبہ دیتے ہیں، یعنی تقریباً 45-50 منٹ تک. تو وہ صحیح ہے کہ 30-35 منٹ کا خطبہ صحیح ہے؟ تو اگر مولانا کا خطبہ لمبا کرتے ہیں تو ہمیں ظہر اثر پڑتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ میرے کو بتائیے پلیز.
اگر سوال اس طرح سے ہے کہ امام جمعہ خطبے کو کتنی دیر تک دے سکتا ہے، اگر زیادہ دیر تک دے رہا ہے تو یہ سوال کرنے والا ظہر اثر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جو انہوں نے سوال کیا ہے، پورے انڈیا میں 12:30 بجے نماز کا وقت نہیں ہوتا ہے، کلکتہ میں پہلے ہوتا ہے اور بمبئی میں 12:36 کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ پورے انڈیا میں نماز کا وقت 12:30 بجے ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر جگہ کے وقت کو مد نظر رکھ کر وہاں کا امام جمعہ خطبہ دیتا ہے، ٹھیک، لہٰذا اگر کسی جگہ کے اوپر خطبہ اتنا طولانی ہو جائے کہ جو خطبے کے آداب ہیں تو ایسی صورت میں پھر ظہر پڑھنا پڑے گا، لیکن ہماری اطلاع میں یہ ابھی نہیں ہے کہ خطبہ کسی نے اتنا طولانی کر دیا ہو کہ سایہ جو ہے وہ 2 قدم کے برابر ہو جائے۔ جب 2 قدم کے برابر سایہ ہوگا تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں اس میں، اور اتنا لمبا جو ہے وقفہ عموماً خطبوں میں نہیں کوئی دیتا، لہٰذا الگ الگ شہروں کے حساب سے الگ الگ وقت نماز ہے۔ یہ وہاں کے مقامی عالم دین سے رجوع کر کے معلوم کر لیں کہ اس شہر کا وقت نماز ظہر کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 45-50 منٹ ہو جاتا ہے تو کوئی بس کافی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال۔ میں بہت پریشان ہوں، سکھدیو سنگھ میرا نام ہے، پنجاب سے بول رہا ہوں، پلیز مولوی جی میرے لیے دعا کریں۔ یہ سکھدیو جی جو ہیں پنجاب سے ہیں، پریشان ہیں، ہم اوپر والے سے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی تمام مشکلات اور پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں، ہمارے ناظرین بھی ان کے لیے یقیناً دعا کریں گے۔ جی اگلا سوال۔ جی السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں محمد دہلی سے بول رہا ہوں۔ جی مولانا صاحب میرا ایک سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی والدہ جناب مریم تھیں، ان کی جو وفات تھی وہ جو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کو سولی پہ چلایا گیا تھا جو بقول کرسچنس کے، کہ اس سے پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی؟ ذرا اس سوال کی اگر آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اگر آواز کلیئر ہے جواب۔ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ بہت پہلے انتقال کر گئی اور حالت صوم میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ جناب عیسیٰ جب ان کے لیے سامان افطار لے کے آئے تب انہیں جگانا چاہا تو وہ تو دنیا سے جا چکی تھی، جناب مریم سلام اللہ علیہ جا چکی تھی، جناب عیسیٰ زندہ تھے اور جناب مریم کا انتقال ہوا، انہوں نے ان کو باقاعدہ غسل و کفن کے بعد دفن کیا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، لاکھ لاکھ شکر ہے جاوید بھائی کہ آپ کو ان چینل پر دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوئی، مت سمجھیے کہ آپ کتنی خوشی ہوئی مجھ کے، اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر بھیجا اور 2 وقت نماز شکرانہ ادا کی۔ بس اللہ آپ سب صحت دے، یہی دعا ہے پروردگار سے۔ جاوید بھائی ایک شکایت مجھے یہ ہے کہ میں نے نماز قضاء عمری کے بارے میں 2 بار میں نے اس پر بھیجا تھا، جس کی کاپی میں آپ کو ابھی وہی سیم ٹو سیم آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں۔ تو مولانا صاحب آپ سے گزارش ہے اس کو تفصیلی طریقے سے مجھ کو بتا دیجیے کہ جو میں نے آپ سے پوچھا ہے، انشاءاللہ آپ اب کی بار مجھ کو ضرور بتا دیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ جی الحمدللہ جاوید بھائی، خدا کا شکر ہے ٹھیک ہے، اور اب ہمیں دیکھ کے آپ شاید یہ پھر سوچ رہے ہیں کہ کہیں ان کی طبیعت تو خراب ہے، طبیعت نہیں خراب ہے، وہ سفر پہ ہیں، آؤٹ آف انڈیا ہیں، انشاءاللہ جلد ہی وہ 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ وہ جڑ جائیں گے، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خیریت سے وہ اپنے سفر سے واپس آ جائیں۔ اور جو آپ نے ابھی سوال کیا وہ سوال کا جواب ابھی کچھ دیر پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ ناظرین اس طرح سے آپ کے بھیجے ہوئے وہ سوالات جو آڈیو کے ذریعے ہم تک آئے تھے ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں۔ وہ ان تمام ناظرین سے ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ جن کے سوالات ابھی نہیں آئے ہیں وہ گھبرائیں نہیں، کیونکہ ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس اتنے وقت میں ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے، تو جو بچے ہوئے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے ایپیسوڈ میں لیے جائیں گے، اگر ٹیلی ویژن کے یعنی بہت جو شرائط مد نظر رکھتے ہوئے۔ انشاءاللہ ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوں گے، تو جو ٹیکس سوالات ہیں آپ کے انشاءاللہ اس کے جوابات آگاہ کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے۔